بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ انصاری، میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید، اور میں ہوں ماوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسٹ لندن کے علاقے میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد چیئرپرسن المارا ایوان کی جانب سے کیا گیا، جس میں ڈپٹی میئر ہاؤنسلو ہنا میر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے خواتین کی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ زبردست بٹر فلائی تنظیم کی جانب سے محفل میلاد کا اہتمام ویسٹ لنک ہاؤس میں کیا گیا، جس میں ڈپٹی میئر ہاؤنسلو ہنا میر نے خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لندن بھر سے خواتین نے شرکت کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ اس موقع پر شرکا خواتین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر ہنا میر کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد کرونا کے بعد ایک بابرکت آغاز ہے، جس میں کمیونٹی کی خواتین کو بھی مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ایک بابرکت مہینے میں خوبصورت محفل سجانا بہترین عمل ہے۔ سرکار کی آمد کی خوشیاں منانا اس بات کا اظہار ہے کہ تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ محفل کے آخر میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہنا میر نے دیگر خواتین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ آخر میں پاکستان اور امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسی سلسلے میں جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ لیوٹن کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کی سالانہ 38ویں میلاد نبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر کے ممتاز علماء کرام، عاشقان رسول اور ثناخوان مصطفیٰ نے شرکت کی۔ دیکھیے لیوٹن سے چودھری نثار کی یہ رپورٹ۔ جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ لیوٹن کے زیر اہتمام 12 ربیع اول کو 38ویں سالانہ میلاد النبی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر کے ممتاز علماء کرام، مشائخ اسلام، عاشقان رسول، ثناخوان مصطفیٰ کے علاوہ لوکل کونسلرز، میئر، پولیس کمشنر بیڈفورڈ شائر نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پیر عبد القادر جیلانی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی ذات مقدس ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب سرکار کی سیرت طیبہ کو پوری طرح سے اپنا لے، آج دیکھتے ہیں لوگ سیرت کے جلسے تو منا رہے، میلاد کا جلسہ کوئی نہیں مناتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ ان کا صحابہ نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا، انہوں نے جو جلسہ میلاد کا نہیں کیا۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، ایک ہمارا تاریخ ایسا نکالو کہ سیرت النبی کے عنوان پر کبھی بھی صحابہ نے کوئی جلسہ کیا یا جلوس کیا ہو۔ سیرت کا بھی وہی مطلب ہے اور میلاد شریف کا بھی وہی مطلب ہے۔ جتنے میلاد منانے والے وہ سیرت نبی کے پابند ہیں۔ دیگر مقررین کا بھی سیرت رسول اور دین اسلام کی تلقین کو دنیا اور آخرت کی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اسلام امن اور سلامتی کا عالمگیر دین ہے۔ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اس کے اقدار کا خیال رکھتے ہوئے محبت، اخوت اور رواداری کا پیغام عام کرنا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت محفل جس میں بہت جیت علماء کرام، ثناخوان مصطفیٰ اور دیگر مسلمان شریک ہوئے، اور بہت ہی خوبصورت پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے۔ اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اس پہ عمل پیرا ہو کر کے ہم دنیا اور آخرت اپنی سنوار سکتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف وہ عظمت و برکت والا مبارک دن ہے جس دن کائنات کے ملجا و ماوا سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی اور پورے کائنات کے اندر باہر آ گئی۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا کر
اپنے اور دوسروں کے لیے زندگی کو بہتر کرنے کی اللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے وما توفیقی الا باللہ۔ عید میلاد النبی ایسا ایونٹ ہے جہاں پہ تمام علماء کرام اور تمام ثنا خان یہاں پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن اور سیرت جب بیان کرتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قاری عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی پوری ٹیم جو اس خوبصورت میلاد کے دنوں میں حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو سجاتے ہیں، اللہ پاک پورے برطانیہ میں جتنے بھی لوگ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آپ کے اس میڈیا کے ذریعے اللہ پاک میں ایک پیغام پہنچاتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں امن اور استحکام کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تاکہ پوری دنیا میں ایک امن کی فضا قائم ہو سکے۔ مقررین میں مفکر اسلام پیر سید عبد القادر گیلانی، علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی، علامہ محمد خطیب، علامہ قادری واجد، پاکستانی کمیشن کے سیکرٹری صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ، علامہ ساجد حسین شامل تھے، جبکہ حضور اکرم کی ثنا خوانی کی سعادت کے لیے سید الطاف حسین کاظمی، حمزہ خان، فصیح الدین سہروردی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ جامع کا حال تکبیر اور رسالت کے نعروں سے گونجتا رہا۔ آخر میں درود و سلام کے بعد علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی نے پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کی اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری نثار، 92 نیوز، لیوٹن۔ دنیا بھر کی طرح راچڈیل میں بھی میلاد کمیٹی راچڈیل کی طرف سے آقائے دو جہاں نبی رحمت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلوس بڑی شان و شوکت اور عقیدت سے نکالا گیا، جس میں بچوں، بڑوں، بوڑھوں سمیت بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں راجہ واجد۔ دنیا بھر کی طرح راچڈیل میں بھی میلاد کمیٹی راچڈیل کی طرف سے آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلوس بڑی شان و شوکت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نکالا گیا۔ جلوس جامعہ مسجد بلال سے شروع ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا فیضان مدینہ راچڈیل پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ برطانیہ میں ورکنگ ڈے اور موسم خراب ہونے کے باوجود بھی شمع رسالت کے پروانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے جلوس میں شریک ہوا۔ جلوس کے تمام راستوں پر فضا مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مدنی کی آمد، عربی کی آمد، ترشی کی آمد، حضور کی آمد۔ شرکا وقفے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد اور درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جلوس میں جید علماء کرام سمیت بچوں اور ہر عمر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ جلوس میں ہر طرف سبز پرچم نظر آ رہے تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعرے درج تھے۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے علماء کرام اور جلوس کے دوسرے شرکا کا کہنا تھا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے موجود ہے۔ راچڈیل کی میں سمجھتا ہوں یہ خاصیت ہے کہ الحمدللہ خوبصورت یہ مختصر سا ہمارا شہر ہے لیکن محبت بڑا شہر ہے۔ عاشقان مصطفیٰ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو یہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس مناتے ہیں۔ تمام احباب کو عید میلاد النبی مبارک۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے۔ جلوس کے اختتام پر تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی اور جلوس کے شرکا کی چائے اور مٹھائی سے تواضع کی گئی۔ برطانیہ میں آج ورکنگ ڈے اور موسم خراب ہونے کے باوجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتیوں کو کس قدر والہانہ محبت اور عقیدت ہے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، راچڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعزاز میں معروف کاروباری شخصیت انیل مسرت نے عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان، کونسلر جنرل مانچسٹر طارق وزیر سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔
मैनचेस्टर के मकामी हाल में मारूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत की जानब से गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर के एजाज में इशाइया का अहतमाम किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक के एजाज में मुनक्कदा तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के लिए हालात को साजगार करार दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए रोशन अपनी कार, रोशन अपना घर और रोशन समाजी खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुशी का इजहार किया। ख़ास तौर पे जो इसका बेसिक आइडिया वो ये है कि यहाँ पर रोशन डिजिटल अकाउंट को यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए और सबसे अहम चीज़ है और वो ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बताया जाए। तकरीब से खिताब करते हुए साहबजादा आमिर जहांगीर का कहना था कि हमें इस बात की खुशी हो रही है कि आज गवर्नर स्टेट बैंक हम में मौजूद हैं और ओवरसीज़ कम्युनिटी को तमाम हालात और असल हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी डायस्पोरा को यहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक आए हुए हैं और वो एक वेल बैलेंस्ड पूरी पिक्चर दे रहे हैं, इससे पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। जो हमें खबरें आती हैं रोज़ कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, नहीं, ज़रूर चीज़ें महंगी हो रही हैं, मगर क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न थे उसके, किस तरह वो कंट्रोल में आएंगे, ये सब गवर्नर साहब ने कल भी बताया और आज भी मैं समझता हूँ वो यहाँ पे मैनचेस्टर में सबको इसकी अवेयरनेस देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर बाकर रजा ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने का फैसला कोरोना की वबा के दौरान किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल इस्ताइश हैं। पाउंड डॉलर बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेपनाह फायदा हासिल हो रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन आज से 1 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले, मार्च का महीना था और अभी दुनिया में जो वबा कोविड की है वो शुरू हुई। लॉकडाउन से हर जगह फियर था, लोग परेशान थे और ऐसे माहौल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक विजन दी और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसा नया तरीका बैंकारी का लाएं कि जिससे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है जिनको बैंकारी करने में बड़ी दिक्कत होती है आसानियाँ करें। उनकी वो विजन थी जिसके तहत हमने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो पहले कभी तारीख में नहीं लिए गए। ये मुमकिन था कि पहले भी कोई ऐसा आइडिया आ जाता कि ऑनलाइन अकाउंट खुल सकते थे। ये मुमकिन था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर लेता कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो अकाउंट खोलेंगे वो रिपैट्रिएबल होंगे, यानी कि जब आपने पैसा बाहर लेके जाना हो तो उसमें आपको स्टेट बैंक से इजाज़त देने की जरूरत नहीं। ये सारी चीज़ें मुमकिन थी पहले, लेकिन ये नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए इशाइये के शुरा का कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक के बरतानिया आकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को रोशन डिजिटल अकाउंट की अफादियत और पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतल्लिक तफसील से आगाही देना खुशाइंद बात है। गवर्नर साहब आज मैनचेस्टर आए हैं सबको बताने के लिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट का क्या बेनिफिट है, सबको उनको क्या इकोनॉमिक फ़ायदा है, तो उसके मुतल्लिक सबको बताएंगे। उसके अलावा पूरी कम्युनिटी को अपडेट करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह जा रही है, किस तरह इम्प्रूव हो रही है, क्या हालात में आए थे और किस तरह नया पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बड़े तरीके से बड़ी तफसील के साथ सारी कम्युनिटी को ये बावर कराया कि इंशाल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट ट्रैजेक्टरी। और पाकिस्तान की इकॉनमी हर्डल्स होंगे, मसले होंगे, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। हमारा अदारा OPC जितने भी ओवरसीज़ दुनिया में मौजूद हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो जायदाद के मुतल्लिक़ा हो, कब्ज़ा हो, पुलिस केस हो या उनके साथ कोई भी ज़्यादती उसका अज़ाला किया जाता है। सब दोस्तों को अवेयरनेस देने के लिए हमारे पास गवर्नर स्टेट बैंक वो पाकिस्तान से तशरीफ़ आए हैं और ओवरसीज़ हमारे कमिश्नर आए ताकि ओवरसीज़ के मसाइल हल करने के लिए ताकि उनको भी इंट्रोड्यूस कराया जा सके। स्पेशली उन्होंने इकोनॉमी पे बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने जो बातें की हैं, जिस तरह वो चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी और इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह हर मैदान में तरक्की करेगा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि स्टेट गवर्नर पाकिस्तान और हाई कमिश्नर और बहुत सारी डिग्नेटरीज़ यहाँ आए हैं बताने के लिए कि कौन सी इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान में जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं मैनचेस्टर में और हमें इनसे मिल के बड़ी खुशी हुई है
اور بڑی خوشائند بات ہے کہ تمام بزنس مین لوگ جو ہیں آئے ہیں اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تقریب میں سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم، میئر راچڈل آسم رشید، ڈپٹی میئر بری شاہین ہارون، صدر پی ٹی آئی برطانیہ رانا عبدالستار، وائس چیئرمین او پی سی سید طارق محمود الحسن سمیت پاکستانی کمیونٹی کے اہم افراد نے بھرپور شرکت کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جہاں اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گا، وہاں پر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ملک سے جوڑے رکھنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے پاکستانی معیشت، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی افادیت اور اوورسیز پاکستانیوں کے ملکی معیشت میں شاندار کردار پر کھل کر گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر گرنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوا ہے۔ آئی ایم ایف سے ایسی کوئی ڈیل نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، معیشت کی ترقی کو میجر کرنے کے لیے مختلف فگرز آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر ہم فگرز پہ بات کریں تو بات اسپیسیفک ہوئے گی، ورنہ اگر جنرل بات کریں گے تو آپ بھی کچھ بات کرتے رہیں گے، ہم بھی کچھ بات کرتے رہیں گے۔ تو ایک جو میجر ہے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ۔ دنیا میں اسی میجر کو استعمال کیا جاتا ہے کہ معیشت کی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو ابھی جو فسکل ایئر کلوز ہوا ہے جون میں، اس میں ہماری جی ڈی پی گروتھ تقریباً 4% تھی، اور یہی جی ڈی پی گروتھ آج سے 6 مہینے پہلے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ 2% تھی۔ تو جو ایکچول نمبر نکلا وہ ہماری امیدوں سے ڈبل تھا، یعنی کہ ریئل جی ڈی پی گروتھ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ مہنگائی کے مقابلے میں 4% زیادہ بڑھی، اسی لیے اس کو ریئل جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں۔ اکانومسٹ جو ہیں ریئل اور نامنل میں فرق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4% گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی جو ہے مہنگائی سے 4% زیادہ بڑھی ہے۔ یہ ایک 6th ریویو ہے، تو پہلے 5 تو ہو گئے ہیں نا، 6th میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ جس کا 5 ریویو میں ذکر ہی نہیں ہوا۔ تو آپ اطمینان رکھیں، اور ابھی جلد ہی وہ آ جائے گی اس کی رپورٹ۔ کوئی ایسی چیز اس آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں ہے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی ریزروز کے معاملے میں۔ آئی ایم ایف بھی یہی چاہتی ہے کہ جنرلی ریزروز بڑھیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ریزروز کا، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر عارضی طور پہ کوئی پریشر آئے تو اس کو آپ سمودن آؤٹ کریں۔ ریزرو کا جو میننگ ہے وہ ہے ایک بفر، اور وہ بفر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اگر عارضی طور پہ شاکس آئیں تو آپ ان کو سہ لیں۔ آپ کو یہ میں بات خاص بتانا چاہتا ہوں، وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے سال میں، اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہیں، ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ ماہر قانون سولیسٹر آسم سلیمان نے کہا کہ یورپ سے آ کر برطانیہ میں سیٹل ہونے کی حتمی تاریخ گزر چکی ہے، تاہم مخصوص حالات میں ابھی بھی درخواست دی جا سکتی ہے۔ پی ایس ڈبلیو ویزے میں بھی نرمی برتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ماہر قانون سولیسٹر آسم سلیمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ برطانیہ کے اندر جو امیگریشن قوانین ہیں ان کے اندر اس وقت جو ہے وہ کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ جو ویزا تھا پی ایس ڈبلیو، اس کے اندر بھی کافی جو ہے وہ تبدیلیاں ہیں اور اس کے اندر کافی آسانیاں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ انہی سے پہلے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو بریگزٹ کے بعد آصف صاحب بتائیں کہ جو لوگ یہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے درخواست دے رہے تھے، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں کافی ساری اس میں فلیکسیبلٹی ہے،
اور یہ سرکمسٹانشل بیسڈ ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مس کر چکے ہیں, ان کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے جس میں ان کی میڈیکل ریزن تھی, اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے پہلے اپلائی کیا اور ریفیوزل ہو گیا, لیکن اب چونکہ ڈیڈ لائن مس ہو گئی ہے وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس طرح کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے فیملی ویزا کے لیے اپلائی کیا انڈر پریویس کیٹیگری جو EU فیملی پرمٹ تھا, اور وہ ٹریول نہیں کر سکے اور ڈیٹ ایکسپائر کر چکی, وہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ انہوں نے وہ میٹ نہیں کی, اس میں اپلائی نہیں کیا. تو وہ بہت ساری فلیکسیبلٹی ہے ان چیزوں کے اندر کہ اگر وہ اپنے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ایکسپلین کریں اور ساتھ اس کی ایویڈنس بھی لگائیں, تو وہ جو انسان ان کی اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی اور مور لائکلی کہ ان کو ویزا مل بھی جائے گا. تو دوسرا ہے پاکستان سے, بھارت سے, بنگلہ دیش سے کافی بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہے ہیں. کیا کچھ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوئی ہوئی ہے رولس کے اندر, یا کوئی اسٹوڈنٹ کو زیادہ ویزے مل رہے ہیں؟ جی, اس میں میرے خیال میں یہ کافی عرصے بعد یہ ٹائم آیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, اور جو رولس تھے پہلے ان کی پالیسی تھی جو ان اناؤنسڈ پالیسی تھی, جس میں آپ اس کے تحت انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا یہاں سے ویزے دینا بند کیے ہوئے تھے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسل بلو ہوئی تھی جس میں کیس ہوا تھا کہ جس میں ہوم آفس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ یہ آپ کی ان اناؤنسڈ پالیسی ہے, جس میں آپ جس کنٹری سے اپلائی کرتے تھے تو وہ فلیگ ہو جاتی تھی. تو وہ فلیگ ہونے کی وجہ سے وہ ریفیوزل ہوتے تھے بہت زیادہ. تو وہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اسکل لیبر کی بھی ضرورت ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آئیں, کیونکہ پچھلی اسٹرکٹ پالیسی کی وجہ سے کافی ریفیوزل ہوتے تھے. امیگریشن رولس بہت زیادہ کمپلیکس ہے, اس میں بہت ساری لیٹیگیشن ہوتی تھی. تو سپریم کورٹ اور نے کئی دفعہ ہوم آفس کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ نے اس کو سمپلیفائی کریں. تو اس سمپلیفیکیشن میں انہوں نے پورے امیگریشن رولز کو چینج کیا تھا, اور جو نئے رولز آ رہے ہیں وہ کافی سمپل ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ خبریں گردش میں ہیں کہ جو یہاں پر لیبر کی کمی ہے, اس کے علاوہ کوئی لوری ڈرائیورز کی بھی کمی ہے, تو اس میں کوئی ایسا چانس ہے کہ اوپن ویزے ہو جائیں اس طرح کے؟ نہیں, ابھی پالیسی اس میں آئی ہے, اوپن ویزے تو نہیں ہے اس میں. انہوں نے گورنمنٹ نے جو سرٹن پارٹیسپیٹنگ جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے تحت ان کو پاور دی گئی ہے کہ وہ ریکروٹ کریں گے, اور یہ صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں کہ جن کا جو لائسنس ہے وہ EU کمپلائنٹ ہے, اور وہ تو صرف شارٹ پیریڈ کے لیے ہیں کہ مہینے 2 مہینے کے لیے وہ آ سکتے ہیں. تو یہ اوپن پالیسی بہت مشکل ہے. اوپن پالیسی ابھی انہوں نے کسی بھی ویزے میں نہیں کی. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کر دیا. اب آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں, ماسٹر ڈگری تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ڈائریکٹر ایڈمیشن ضیاء الحسنین نے نمائندہ 92 نیوز وقار بابر مغل کو تفصیلات سے آگاہ کیا. یہ دیکھتے ہیں. اس وقت موجود ہیں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایڈمیشن سید ضیاء الحسنین صاحب موجود ہیں. اوورسیز کے لیے کچھ خوشخبریاں ہیں, وہ ان سے جانتے ہیں کہ اب جو لوگ اوورسیز میں چاہے دنیا کی کسی بھی کنٹری میں ہے, تو ان کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کون سی سہولیات جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. جی سر. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کافی عرصے سے اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے کورسز آفر کر رہی تھی, لیکن پہلے صرف گلف کنٹریز میں میٹرک FA اور BA پروگرام میں, اور وہ بھی صرف پاکستانیز کے لیے تھا. اور اس سیمسٹر سے جیسے ہمارے پاکستانیز کو تو معلوم ہی ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے تحت ہمارا نیا سسٹم لانچ کیا ہے. تو اس سے ہمیں آسانی یہ مل رہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم آن لائن سسٹم کے ذریعے پروگرامز آفر کر رہے ہیں. اور صرف میٹرک FA BA تک اب محدود نہیں ہیں, بلکہ اس سے آگے بھی ہمارے جتنے بھی اس بار B.Ed کے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ BS پروگرامز ہیں وہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اور سب سے آسانی یہ ہے کہ پورا سسٹم ہمارا آن لائن چلے گا. اس میں ان کے ایڈمیشنز بھی انہوں نے آن لائن لینے ہیں, فیس بھی آن لائن اپنے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے وہ فیس جمع کروا سکتے ہیں. اور پھر ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے آن لائن, جس میں انہوں نے اپنی اسائنمنٹس وغیرہ بھی اپلوڈ کرنا ہوگی, اور اگر کوئی ورکشاپ بھی ہیں ان پروگرامز میں تو وہ بھی آن لائن ہی اٹینڈ کریں گے. اور فائنلی جو فائنل ایگزام ہوگا وہ بھی گھر بیٹھے ہی اپنا وہ اٹیمپٹ کریں گے, اور اس کی مانیٹرنگ ہماری آن لائن سسٹم کے تھرو ہی ہوگی. اچھا, اس میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پہلے گلف میں تھا لیکن ابھی UK اور یورپ, اس میں کوئی اسپیسیفکلی کوئی خاص کنٹریز ہیں یا تمام یورپ اور UK کے لیے یہ سہولت میسر ہوگی؟ صرف یورپ UK نہیں بلکہ آسٹریلیا اور پوری دنیا میں اب یہ آسانی ہوگی کہ آل اوور دا ورلڈ اراؤنڈ دا گلوب اب یہ آسانی ہے کہ جہاں بھی ہمارا پاکستانی بیٹھا ہوئے ہیں, ایون اگر فارن نیشنلز بھی ہیں اور وہ بھی ہمارے کسی ڈگری میں انٹرسٹڈ ہیں, تو
उनको भी हमारी दावत है कि उसमें दाखिला ले सकते हैं, उनको इक्वलेंस लेना होगी। अगर हमारे पाकिस्तानी भी जो बाहर पढ़ चुके हैं, कोई डिग्री ले चुके हैं, वो ओपन यूनिवर्सिटी में किसी और प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो HEC से या IBCC से इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेके वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी उनके पास कोई पाकिस्तानी डिग्रीज है तो वो तो कोई इक्वलेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि अभी जो है सिर्फ मास्टर तक ही जो कोर्सेज हैं वो करवाए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट फेज़ होगा उसमें हो सकता है कि दीगर जो कोर्सेज है वो भी कराए जा सकें। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर-ए-एहतमाम रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई, जिसमें पाकिस्तान सिफारत खाने का अमला और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने अरबी और उर्दू में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दमिश्क के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में सजाई गई इस रूह परवर महफिल में शुरका ने दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए। तकरीब में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले, स्कूल के तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। जिसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान और दीगर शख्सियात ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज गुफ्तगू की। The Pakistanis and the Syrians must get together to celebrate this very Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam is the only personality in our history which unites people from every country on one. उलमा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर तफसीली बयान किया। महफिल में तुलबा ने अरबी और उर्दू ज़बान में नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। मुकामी तलबा के नातिया कलाम को शुरका ने बेहद सराहा। तकरीब में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। वाशिंगटन के पाकिस्तान हाउस में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने अमन के हवाले से फ़िक्र अंगेज़ मुकालमे का अहतमाम किया, जिसमें DMV से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन रहनुमाओं के वफूद ने शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान की अहलिया ज़ुनैरा असद मजीद ने ख़वातीन के वफ़द का इस्तकबाल किया। ज़ुरहाने का अहतमाम भी किया गया। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब में DMV से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन रहनुमाओं के एक नुमाइंदा वफ़द ने खसूसी शिरकत की। तकरीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के सिलसिले में सजाई गई थी। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल सफ़ीर पाकिस्तान की अहलिया ज़ुनैरा असद मजीद खान ने किया। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया में अमन, मसावात, रवादारी, अफ़हाम व तफ़हीम का आलमगीर पैगाम लेकर आई। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम अमन पसंद है और हुकूमत पाकिस्तान माशरती इक़दार, रवादारी, अहलाक और बर्दाश्त के फ़रोग के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन के किरदार की भी तारीफ़ की जो ज़िंदगी के हर शोबे में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को और किरदार के हवाले से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन।
सेक्रेटरी सयाहत पंजाब कैप्टन मुश्ताक अहमद की दुबई में पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफ़सीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी सियाहत पंजाब कैप्टन मुश्ताक अहमद ने UAE में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों से खुसूसी मुलाकात में कहा कि दुबई एक्सपो 2020 पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान में सियाहत और सरमायाकारी के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें शुरका को पाकिस्तान में सियाहत और सरमायाकारी के मौके के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों से बात करते हुए उनका कहना था कि पंजाब में सियाहत के हवाले से बहुत ज्यादा ऐसे मौकामात हैं जहां पर सरमायाकारी की जा सकती है। हमने यहां इस हवाले से भी बात की है कि मजहबी मौकामात की बहाली के हवाले से भी सरमायाकारी की जाए, जिससे सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ और टूरिज़म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। उनके साथ कुछ आइडियाज़ हमने शेयर किए हैं और काफ़ी लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। जब उनके साथ हम प्रॉपर प्लान्स या फिजिबिलिटी स्टडी शेयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मज़ीद उसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे। मीडिया से बात करते हुए कैप्टन मुश्ताक अहमद का ये भी कहना था कि मजहबी सियाहत की बात करें तो सिख और बुद्ध कम्युनिटी के पंजाब में बहुत ज़्यादा मजहबी मकामात हैं जिनको बहाल किया जा रहा है। सिखों के हवाले से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर बना है, फिर ननकाना भी है, पंजा साहब भी है। वहाँ पे हम फैसिलिटीज़, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, क्योंकि टूरिस्ट एक पाकिस्तान में एक ये भी इशू था कि जो आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या जगह हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी अच्छी, वहाँ पे लोग जाएं। तो एक तो वो हम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा आउटरीच कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को। बुद्धिस्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमने उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं श्रीलंका या सिंगापुर या इन जगहों पे जहाँ पे बुद्ध ज़्यादा हैं, उनसे हमारा राब्ता है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक प्रॉपर उनका सेटअप किया जाए। वो अंडर प्रोसेस है। हुकूमती इक़दामात पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म की अपनी सियाहत पर बहुत तवज्जो है। पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पहले तो पंजाब में मैं आपको बताऊं कि टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है और पहले ये पोटेंशियल अनटैप था, इस पर कोई फोकस नहीं था। तो आपको पता है प्रेजेंट गवर्नमेंट स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का अपना वैसे बड़ा टूरिज़म के हवाले से बड़ा शौक है, उनका बड़ा फोकस है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि PBC अपने प्लेटफॉर्म से बिजनेस कम्युनिटी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को आगाही देगी कि वो सियाहत और IT के शोबों में हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर सरमायाकारी के मौके तलाश करने में अपना किरदार अदा करें। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बेलारूस जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। बेलारूस हुकूमत ने पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी शहरी बेलारूस के किसी भी हवाई अड्डे पर पहुंचकर वीज़ा हासिल कर सकेंगे। बेलारूस ने ये सहूलत 76 ममालिक को दे रखी है। इस बारे में जानते हैं शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। बेलारूस जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। बेलारूस जाने के लिए वीजा लगवाने की जरूरत नहीं, बस बेलारूस के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरें और वीजा लगवाएं। तफसीलात के मुताबिक बेलारूस की हुकूमत ने पाकिस्तान को वीजा ऑन अराइवल की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। अब पाकिस्तान समेत दुनिया के 76 ममालिक के शहरी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों में से किसी एक पर पहुँचने पर बेलारूस में दाखिल हो सकते हैं। 17 अक्टूबर से पाकिस्तानी शहरी जिनके पास मल्टीपल शेंगन वीजा है वो एयरपोर्ट पर ही वीजा हासिल करके 30 दिन की मुद्दत के लिए बेलारूस में क़याम कर सकता है। मुसाफिर के पास यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक या शेंगन एरिया के रुकन ममालिक में से किसी एक का मल्टीपल वीजा, जहाज का टिकट और बेलारूस के किसी भी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से रिटर्न टिकट होना जरूरी है। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए बजरिया जहाज बेलारूस दाखिला मुमकिन होगा, जबकि सड़क, बस और ट्रेन के जरिए से दाखिला नहीं होगा। बेलारूस में तैनात पाकिस्तानी सफीर सज्जाद हैदर खान ने कहा कि बेलारूस की हुकूमत की तरफ से वीजा ऑन अराइवल में पाकिस्तान का नाम शामिल करने से दोनों ममालिक के दरमियान लोगों के राब्तों, तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, बेलारूस। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।